اور اگر اللہ تعالیٰ ہے تو تو یہ گھر چھوڑ کے جا اور دیکھ پھر تجھے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے. میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ بڑے ہو کے مجھے بدوائیں دیتے ہیں. کیا کروں سر، میں کیا کروں؟ مجھے ٹائم دے، میں آپ کے پاس آؤں، آپ میرے حالات سمجھ سکیں. میں نے نہیں دیکھا جتنے لوگ وہاں پہ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ بیماریوں میں تو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ شفا بھی دی ہے، کینسر اور یہ ہے. مگر وہ کینسر تک پہنچے کیسے؟ میں اس دوران میں ہوں، بیچ میں ہوں. مجھے لگتا ہے یہ میرا کچھ کر دیں گے یہ لوگ. ان کو دوبارہ شروع والی پھر سنا دینا. ہاں سٹارٹنگ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ایک چیز کی تلاش کر رہا ہوں، تو وہ چیز مجھے نہیں مل رہی. بیماریاں ایسے ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں جیسے سمجھ نہیں آتی. کوئی وقتی طور پہ آرام بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. سورہ رحمان کا بھی عمل کیا تھا. مجھے پچھلے 5 سال پہلے میں گرا تھا، بیک بون انجری آئی تھی میری. بالکل سورہ رحمان سننے سے تیسرے دن ٹھیک ہو گئی. بہت حالات خراب ہیں، بہت مشکل میں ہوں. مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ معاف کرنا معاف کرنا. میں ایک ایسی بڑی ٹینشن سے گزرا ہوں، ملینئر سے زیرو پہ آیا ہوں، اور انہی میں آ کے بیٹھا ہوں جنہوں نے مجھے زیرو کیا ہے اتفاق سے. میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، مگر وہ ڈیلی کھانے پہ ٹونٹ، رات کو ٹونٹ، تانے بازی، بےزتی کرنا، بچوں کی، میری وائف کی، روٹی کے تانے دینے کہ ہم تمہیں روٹی دیتے ہیں. میں نے پھر بھی سب کو معاف کر کے ڈھیڑ بن کے بیٹھ کے کھا جاتا ہوں. ہم لوگ بس ڈھیڑ بنے ہوئے ہیں. نہ بیماریاں جان چھوڑ رہی ہیں، نہ دوائیاں جان چھوڑ رہی ہیں، نہ مصیبت جان چھوڑ رہی ہے. معاف بھی کر کے پھر بھی انہی میں بیٹھ کے رات کو معاف کر کے سو، صبح نئی چیز ہوتی ہے. کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی. قصیدہ بدر شریف سن کے اپنی ایپلیپسی کا بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، وہ تو ہو گیا، دوائی بھی چھوٹ گئی. مگر اگلے دن ایسی کوئی انہوں نے بات کری کہ بھی رات کو ہی مجھے رات کو دورہ پڑ گیا. 7 سال بعد دوبارہ دورہ پڑا. پیرانل فیکچولا مجھے، ایپلیپسی مجھے، نروس ٹینشن مجھے، جاب لیس ہوں، وائف کو بیمار، مائگرین الگ، پیٹ درد الگ، سینے میں درد الگ. ابھی اس کو بھی مجھے لگتا ہے پیرانل فیکچولا کا درد شروع ہوا ہے. پورا کر دو. ایک بیٹے کو شوگر ہے، اور اتنی ہائی شوگر ہے کہ انسولین لگ رہی ہے. دوسرا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ زکام میں پڑا رہتا ہے، سر درد میں پڑا رہتا ہے، بخار میں پڑا رہتا ہے، زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے، توتلا بولنا شروع ہوا ہے. تیسرا بیٹا، نظر اس کی اچانک سے 2 سال پہلے، اس کی 1.5 سال پہلے اس کی نظر ختم ہونی شروع ہو رہی ہے. ختم ان دا سینس نہیں، بٹ یہ کہ دھوپ میں نہیں دیکھ سکتا. وہ دھوپ میں آنکھیں بند کر لیتا ہے، رات کو وہ دیکھ سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میں سب کو معاف کر چکا ہوں، بیگم کو بھی کہتا ہوں معاف کرو، 7 دن کے لیے معاف کر دو. مگر ہم رات کو معاف کر کے سب کو سوتے ہیں تو صبح ہمیں ذلیل کر دیا جاتا ہے. نہ اس پوزیشن پہ کس جگہ کو چھوڑ سکوں. ہو گیا. میں دوبارہ سن رہا تھا کہ شاید آپ کا نام میں مس کر گیا ہوں. نام تو آپ نے نہیں بولا. چلے میں آپ کا نام ڈاکٹر صاحب ہی رکھ لیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو میں ایک چیز سبق جو ہم ساروں کے لیے بار بار ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی یا ہم میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی بھی بھلا کرے تو اسے کسی صورت جتائے نہ. یہ اتنا ناپسندیدہ فعل ہے اللہ کے قریب. قرآن کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اللہ کریم ویسے تو مخلوق کی بھلائی ساری کی سارا میسج ہی ہے. قرآن میں
حکم ہی اگر آپ دیکھیں گے نا تو خلاصہ اگر آپ کو کوئی آپ کرنا چاہیں پورے قرآن کریم کا سارا پڑھ کے مختلف انبیاء کی کہانیاں، مختلف قوموں کی کہانیاں، مختلف جگہ پہ اللہ کے عذاب یا اللہ کی خوشی، اللہ کے انعام، اللہ کے اس سے جو مرضی ہے، ان ساری چیزوں کا کرکس جو ہے نا وہ صرف 3 مین باتیں ہیں. اس قرآن سے حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. مانگنا، عبادت مطلب محتاجی آپ کی صرف اللہ کی ہے. آپ نے مانگنا صرف اللہ سے ہے. آپ نے اللہ کے سوا کسی کو پوجنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے نفع نقصان کا، آپ کی زندگی موت کا، آپ کے کسی بھی زندگی کے ایشو کا، آپ کے پیسے کا، روٹی کا، عزت کا، آپ کی رشتے کا، اولاد کا، کسی بھی چیز کا آپ کسی بھی دوسری مخلوق کے انکلوڈنگ انسانز، ہیومنز، رشتہ دار کے محتاج نہیں ہیں. آپ صرف اللہ کے محتاج ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. وہ بغیر ماں کے بھی بنا سکتا ہے اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں ہے مسئلہ اس کا. اس لیے دنیا کی آپ کی کوئی بھی مجبوری ہے، حاجت ہے، سوائے اللہ کے آپ کی کوئی نہیں پوری کر سکتا. آپ نے وہ اللہ کے آگے خود کو زیرو کر کے، سرنڈر کر کے، اپنے حصے کی کوشش کر کے، لیکن اس کوشش پہ آپ کو مان نہ ہو یا اس کوشش پہ آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ میں نے کوشش پوری کر دی ہے تو میں فرسٹ آؤں گا، یہ مجھے یہ چیز ملے گی. نہیں، یہ ہے عبادت. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. ایک یہ میسج. دوسرا میسج پورے قرآن کا کہ اطاعت اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ رسول کی کرنی ہے. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے. رسول پاک جیسے کہیں گے، رسول کریم جیسے کریں گے، ویسے آپ نے اللہ کو ماننا ہے. آپ کے پاس اللہ کی خبر رسول کریم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسرا میسج، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی اور خدمت مخلوق کی. دیٹس اٹ. آپ مجھے کوئی اور میسج آیا تو مجھے بتا دیجیے گا. مین یہ 3 آپ کے ذمہ جو کرنے کی چیزیں، کس طریقے سے کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو اس سارے میں جہاں اللہ نے پورے قرآن میں زور دیا ہے مخلوق کی بھلائی کا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا، مخلوق کے ساتھ ایون وہ کہہ رہا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے. تمہارے ساتھ جو برائی کرتا ہے تم پھر بھی اس سے بھلائی کر کے دیکھو. اس سارے کے باوجود اللہ کے نام پر صدقہ، زکوٰۃ، قربانی، احسان سب کرنے کا حکم دینے کے باوجود اللہ کریم واضح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی بھلائی کسی کے ساتھ بھی تم مت کرو، بہتر ہے نہ کرو. کوئی بھی ایسا ایکٹ جس میں چاہے آپ کسی کو کروڑ پتی بنا دیں، اپنی ساری جائیداد اس کے نام لکھوا کے خود سڑک پہ آ جائیں، یا آپ اپنی اولاد دے دیں، لوگ دے دیتے ہیں، یا اپنی جان کسی کے خاطر قربان کرنے کی سر دڑ کی بازی لگا دیں، بعد میں آپ بچ جائیں لیکن اس کی جان بچا لیں. کوئی بھی بڑے سے بڑا ایکٹ اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تم نے وہ کر کے جتانا ہے، اور جتانا کیسے ہے، تم نے اگلے کو ایذا دینی ہے، اگلے کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو تمہیں میں مہربانی کر رہا ہوں، تمہاری اوقات تھی، یہ تو تمہیں میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے تم یہ کر رہے ہو. اس معاملے میں رب کو میں نے شرک سے زیادہ سخت دیکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ یہی شرک ہے، بڑا شرک ہے کہ آپ اللہ کی توفیق سے کسی کا بھلا کر رہے ہیں. آپ نے کون سا اپنی کوئی چیز دی ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی دی ہے آپ نے، اور آپ اگلے کو جتا ایسے رہے ہیں جیسے آپ خدا ہیں. نعوذ باللہ. اگلا تو مجبور ہے،
اس کو آپ کے در پہ، آپ کے ملک پہ، آپ کے گھر کے اوپر سوالی بنا کے قدرت لے آئی ہے. آپ نے وہ چیریٹی کر بھی دی ہے، بہت بڑی چیریٹی، اپنی جان کو رسک میں ڈال دیا یا آپ نے اپنا مال ٹھیک ٹھاک اس کے حوالے کر دیا. لیکن اگر آپ نے اسے جتا دیا ہے، اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تم نہ کرتے. اگر تم نے جتانا ہے تو نہ کرتے. اور اللہ اس کے بدلے میں آپشن پتہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے ایسا کوئی احسان، ایسی کوئی نیکی جو تم نے کر کے اور دوسرے کے اوپر جتا کے اس کو ایذا دینی ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، کہتا ہے نہ ہی کرو. اس سے زیادہ بہتر ہے، بھلائی ہے، اس سے زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ وہ نہ کرو. پھر نہ کرو اور ایک مسکراہٹ دے دو. کہتا اس سے بہتر ہے کہ تم مسکرا کے کوئی بہانہ کر دو، اسے کہہ دو آئی ایم سوری، معاف کریں، میں نہیں کر سکتا. چاہے آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ، لیکن فالتو ہے، نہ دیں آپ. لیکن اگر دے کے آپ نے جتانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیں. آپ نے نہ صرف ضائع کر دیا بلکہ دینے کے ساتھ آپ نے خود کو تباہی کے گڑھے میں ایسی جگہ پہ پھینک دیا ہے جس کی معافی نہیں. تو آپ کے میسج میں ایک تو ساروں کے لیے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو اسے نہ جتائیں، اسے ذلیل نہ کریں. وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی زمین پہ رب کا بھیجا ہوا ہے. آپ دیکھنے میں ہی دو نظر آ رہے ہیں، وہ لینے والا ہاتھ اور آپ دینے والا ہاتھ بنے ہوئے ہیں. یہ ہیر پھیر ہوتے سیکنڈ نہیں لگتا ہوتا. یہ کام چاہے وہ آپ اپنی بیوی پہ جتا رہے ہیں یا اپنے خامن پہ جتا رہے ہیں، اپنے بہن بھائی پہ جتا رہے ہیں یا اپنی اولاد پہ جتا رہے ہیں یا اپنے ماں باپ پہ جتا رہے ہیں، اپنے سسرالیوں یا اپنے ننیالیوں یا ددیالیوں یا میکے والوں پہ یا ہمسائے پہ یا کولیگز پہ، کسی بھی انسان پہ اگر آپ نے جتا دیا تو آپ نے اس سے بڑا، اس نیکی سے بڑا گناہ کر دیا. شرک ہے، کیونکہ اپنی میں کا اعلان کیا آپ نے. اور وہ بول گیا یہ لفظ، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بی بی یا جو بھی ہے وہ مجھے کہتی ہے. دوسرا سبق آپ کے لیے صاحب، کاش کہ جس دن اس بی بی نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں اللہ دے رہا ہے نا تو اٹھا اپنے بچے اور نکل جا سڑک پہ اور کہہ تیرے اللہ کو کہ وہ تجھے دے. وہ موقع تھا آپ کا کہ آپ بچے لیتے اور سڑک پہ چلے جاتے. کاش آپ اس دن یہ سٹیپ اٹھا جاتے. اور آخری کہ یہ موقع، یہ وقت آپ پہ، آپ ملینئر تھے یا بلینئر تھے، اور آپ پہ یہ وقت کیوں آیا ہے؟ یا تو آپ بھی جب دینے والا ہاتھ تھے تو آپ جتا گئے تھے کسی پہ، اور شاید انہی لوگوں پہ جتا گئے تھے. آج آپ کو وہ ایکو واپس آ رہی ہے. یا پھر آپ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، بہت ہی بڑے عبادت گزار ہیں، آپ کے اوپر تقویٰ کا ٹیسٹ آ گیا ہے، بڑی بات کر گئے، بڑی دعا کر گئے، کوئی بڑی دعویٰ کر گئے آپ کہ میں تو اللہ کے راہ میں ایسے ویسے. لیکن آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ غلطی پہلے والی ہے. کہیں یہی سلوک آپ کر گئے، آج وہی سلوک آپ کو سننا پڑ رہا ہے، اس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس شدید ترین اذیت ناک سچویشن سے جہاں سے کہیں آپ کسی کو گزار گئے ہیں. رہ گئی بات کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے. میرے پاس آئیں گے تو میں پھر اسی کے در پہ آپ کو کھڑا کروں گا جس کے در پہ آپ کو اس دن کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، جس کے بارے میں اس بی بی نے اس دن بات کی تھی کہ اٹھاؤ اپنے بیوی بچے اور جاؤ سڑک پہ اور میں دیکھوں تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. کاش آپ اس دن وہ سٹیپ لے جاتے. آپ دیکھتے، پھر آپ اس دن اپنے رب کے سارے کھڑے تو ہوتے. یہی تو وہ اندیکھے اللہ کو ماننے کا ٹیسٹ اس بی بی نے آپ کو موقع دیا. چونکہ آپ کی یہ کافی پرانی ہے آڈیو، میرا خیال ہے میری آپ سے بات
ہو گئی تھی شاید، یہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، ان سے رہ جاتی ہے کئی بار، میں وہ پروگرام لمبا ہو جاتا ہے اس میں نہیں دے سکتا جواب. باقیوں کے لیے سیکھنے کا موقع ہے. زیادہ تر تو ہمارے جیسے لوگوں کو اس لیے بھی سنوا دی کہ اگر ہم میں سے بھی جن کو یہ عادت ہے جتانے کی، وہ اس خوفناک گناہ سے بچیں. اس کے ہم پلہ دوسرا بڑا گناہ جس کو اللہ شدید ناپسند کرتا ہے، اس کو میں شرک کہتا ہوں، اس کو میں شمریت کہتا ہوں. کوئی آپ پہ احسان کرے خلوص دل سے اور آپ اسے ٹھکرا دیں. بات آپ اپنے محسن کو الٹا چھرا مار دیں، اس سچویشن سے نکلنے کے بعد آپ اسی کو نقصان دے دیں، اسی کی جڑوں میں بیٹھ جائیں، اسی کو لوٹ لیں، اسی کو بیوقوف بنا دیں، اسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں کہ تمہاری ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں ویسے بھی ایسے کر لینا تھا، میں نے تو تمہیں الٹا بیوقوف بنایا، یا تمہاری اپنی مجبوری تھی، یا تم نے تو ویسے ہی کر دیا، تمہارے لیے کیا مسئلہ تھا. یہ بندے کا کام نہیں، یہ گندے کا کام ہوتا ہے. محسن کشی جو ہے شمر کا کام ہے، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. دو باتیں. آپ جتنے بڑے مرضی نیک ہوں، آپ کے ان میسیجز کے جواب یہی ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں. ابھی بھی یہی کہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں. آپ اس رب کے آگے پیش ہوں جہاں سے میں نے آج پروگرام شروع کیا تھا آج کا. وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا ہوا، وہ آپ کے انتظار میں ہے. آپ اس پہ توکل تو کریں. آپ کھڑے تو ہوتے، آپ ابھی بھی کھڑے ہوں. ان باتوں کو بھول جائیں، دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں. تنگی میں آسانی ہے، اسکریچ سے پھر سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کریں، اللہ خیر کرے گا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ